معزز مہمانان خصوصی، خواتین و حضرات، اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا کی طرف سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا کا قیام 2014 میں ہوا تھا اور اس کے بعد 5 سالوں میں یہ ہمارا 7واں عالمی مشاعرہ ہے۔ کئی چھوٹے مشاعرے اور ادبی نشستیں اس کے علاوہ ہیں جن کی تعداد 40 سے زیادہ ہے اور جن میں آپ میں سے بیشتر لوگ تشریف لا چکے ہیں، لیکن ہمارے ان بڑے مشاعروں میں غیر ممالک سے تشریف لانے والے ممتاز شعراء شرکت کی دعوت حاصل کر چکے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے آج کے مشاعرے میں پاکستان اور ہندوستان سے تشریف لانے والے کم از کم 5 شعراء موجود ہیں، جن میں جناب خوشبیر سنگھ صاحب شاد جو اس مشاعرے کی صدارت کریں گے، جناب ڈاکٹر نفس امبالوی، محترمہ ڈاکٹر شادہ سردار، جناب اجمل محسن اور جناب مصدق لاکھانی شامل ہیں۔ پاکستان سے ہم نے ایک ممتاز شاعر جناب قیصر وجدی کو مدعو کیا تھا، مگر نئے حالات کی وجہ سے انہیں وقت پر ویزا نہیں مل سکا، جس کا ہمیں افسوس ہے۔ لیکن جیسے ہی انہیں ویزا ملا وہ آسٹریلیا تشریف لائیں گے اور ہم ان کے ساتھ ایک شام منائیں گے، جس میں آپ سب دوستوں کو بلا کسی ٹکٹ کے شرکت کی دعوت دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم نومبر میں قیصر وجدی کے ساتھ اس شام کا انعقاد کر سکیں گے، تاکہ تاریخ کا باقاعدہ اعلان ہم ان کے ویزے کے بعد کریں گے۔ آج کے اس مشاعرے میں خواتین و حضرات نظامت کے فرائض میں یعنی ہما مرزا اور ڈاکٹر یاسمین شاد مل کر کریں گے، جبکہ صدارت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا جناب خوشبیر سنگھ شاد صاحب کریں گے۔ اور آج کے مشاعرے کی تقریب میں ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مشاعروں کی قدیم روایت کی پاسداری کرتے ہوئے مشاعرہ کسی وقفے کے بغیر جاری رہے گا۔ وقفے کے نتیجے میں مشاعرے کی روانی ختم ہو جاتی ہے اور جب مشاعرہ اپنے عروج کو پہنچ رہا ہوتا ہے تو وقفہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا آج کا مشاعرہ وقت پر ختم ہو سکے گا، جس کے بعد ہم نے آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا انتظام کیا ہے جو باہر موجود ہے۔ آپ کے لیے چائے اور کافی آپ دیکھ رہے ہوں گے باہر موجود ہے، اس کے ساتھ کچھ لوازمات ہوں گے۔ دوسری تبدیلی یہ ہے کہ ہم نے اسٹیج نہیں لگایا اور ہمارے مہمان خصوصی اور صدر مشاعرہ سامنے کے صف میں تشریف رکھیں گے، جو کہ موجود ہیں، تاکہ وہ ہم شعراء کو سامنے بیٹھ کے بھی سن سکیں۔ مشاعرے کے درمیان میں ایوارڈز کی تقسیم بھی ہوگی۔ ہم ہر سال اپنے UIA کے اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا کے 4 اراکین کو اردو ادب کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈز دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس سال سے جناب اوم کرشن راہت یادگاری ایوارڈ کا اجرا کر رہی ہیں۔ یہ ایوارڈ ہر سال کسی نمایاں ادبی شخصیت کو ان کی ادبی خدمات کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب ہم مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کریں گے، تو اس کے لیے میں اپنی کو ہوسٹ ڈاکٹر یاسمین شاد سے درخواست کروں گی کہ وہ تشریف لائیں۔ شکریہ ہما۔ خواتین و حضرات، مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک اہم بات بلکہ ایک اہم تاریخ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج ہمارے دور کے عہد ساز شاعر ہمارے اور ہم سب سڈنی کے دوستوں کے دوست جناب احمد فراز کی 11ویں برسی ہے۔ تو آج ہم اپنا مشاعرہ ان کے نام کرتے ہیں، آپ کی اجازت سے۔ یہ اتفاق بھی خوب ہے کہ اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا کا 7واں عالمی مشاعرہ ٹھیک اسی دن منعقد ہو رہا ہے جس دن فراز صاحب جسمانی طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ احمد فراز صاحب سے ہم اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ ہم نے آج سے 24 سال پہلے آسٹریلیا میں بین الاقوامی مشاعروں کا سلسلہ احمد فراز صاحب کو بلا کر شروع کیا تھا، جس کے بعد وہ کئی بار آسٹریلیا آئے اور یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ مشاعرے اور فراز صاحب کی ساتھ محفلیں یاد ہوں گی۔ تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم اردو انٹرنیشنل کا یہ 7واں عالمی مشاعرہ احمد فراز صاحب کے نام کرتے ہیں۔ اشرف شاہ صاحب نے احمد فراز پر ایک تحقیقی کتاب لکھی تھی، احمد فراز بقلم خود، جس میں فراز صاحب نے کئی غیر مطبوعہ غزلیں لکھی۔ اسی میں شامل ایک شعر سے
آج کے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. جانا سے کوئی بات نہ کہنا بھی بہت تھا. جانا سے کوئی بات نہ کہنا بھی بہت تھا. بس دیکھنا اور دیکھتے رہنا بھی بہت تھا. بس دیکھنا اور دیکھتے رہنا بھی بہت تھا. فراز صاحب ایک اور شعر میں اپنے بارے میں یہ آخری بات بھی کہہ دی تھی. ایک بھرپور زندگی جی لی. ایک بھرپور زندگی جی لی. اب فراز آؤ کوچ کریں. اب فراز آؤ کوچ کریں. آئیے فراز صاحب کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. آج کے مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں دنیا بھر میں ایک جانا پہچانا نام, اپنے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر, ہم سب کے دوست جناب خوشبیر سنگھ شاد صاحب. شاد صاحب کو آپ پہلے بھی ہمارے مشاعروں میں سن چکے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے اس مشاعرے میں شرکت کے لیے تشریف لائے. تالیوں کی جوش میں, خوشگوار تالیوں کے زور و شور میں ہم خوشامدید کہتے ہیں خوشبیر سنگھ صاحب کو صدارت کے لیے عرض کرتے ہیں. اور آج ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہی انٹرنیشنل فیمس پوئٹس موجود ہیں. اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر نفس امبالوی. آپ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں. آپ کی کتاب آپ کی شاعری کی کتاب سرابوں کا سفر ایوارڈ سے نوازی جا چکی ہے. اور ہماری دوسری مہمان خصوصی, ہم سب کی جانی پہچانی, ہماری بہت عزیز دوست ڈاکٹر شاہدہ ستار پشاور سے پاکستان سے تشریف لائی. اور ہمارے تیسرے مہمان خصوصی جناب اجمل محسن ہیں جو حیدرآباد دکن سے انڈیا سے تشریف لائے ہیں. آپ کی شاعری کی 6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. اور ہمارے چوتھے مہمان خصوصی ہمارے آپ سب کے جانے پہچانے ہمارے اپنے جناب مصدق لاکھانی. لاکھانی صاحب پاکستان, آئرلینڈ اور آسٹریلیا میں رہتے ہیں, بیک وقت اتنی جگہ, اور اس مشاعرے میں شرکت کے لیے میلبرن سے تشریف لائے ہیں. ان کے علاوہ جن دوسرے اہم شعراء کو آپ سنیں گے ان میں شامل ہیں ڈاکٹر عرفی ہاشمی, ڈاکٹر باقر رضا, اشرف شاد, ڈاکٹر شبیر حیدر, جناب عارف صادق, اور ہمارے کچھ دوسرے دوست جو بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے. مشاعرہ شروع کرنے سے پہلے اپنے شاعر دوستوں سے ایک درخواست ہے کہ وقت کا خیال رکھیں. مقامی شعراء اپنی ایک نظم یا غزل سنائیں تاکہ ہم زیادہ وقت اپنے مہمان شعراء کا کلام سن سکیں. تو مشاعرے کا آغاز میں اپنی نظم سے کرتی ہوں. چھوٹی سی ایک نظم ہے. اجازت. ایک آنکھ سے آنسو بہتے ہیں, ایک آنکھ سے آنسو بہتے ہیں, ایک آنکھ نے رونا چھوڑ دیا. ایک آنکھ سے آنسو بہتے ہیں, ایک آنکھ نے رونا چھوڑ دیا.
ہم نے اپنے اشکوں سے زخموں کو دھونا چھوڑ دیا. ہم نے اپنے اشکوں سے زخموں کو دھونا چھوڑ دیا. نیندوں کو میرے خوابوں سے ہونے لگی ہے ضد جب سے. نیندوں کو میرے خوابوں سے ہونے لگی ہے ضد جب سے. خوابوں کی نگری میں رہ کر بھی ہم نے سونا چھوڑ دیا. خوابوں کی نگری میں رہ کر بھی ہم نے سونا چھوڑ دیا. جب لا نہ سکا تھا توڑ کے وہ سب چاند فلک تو میں نے. جب لا نہ سکا تھا توڑ کے وہ سب چاند فلک کے تو میں نے آنکھوں میں اپنی اس کے لیے تاروں کو پرونا چھوڑ دیا. آنکھوں میں اپنی اس کے لیے تاروں کو پرونا چھوڑ دیا. جانے وہ کن سوچوں میں گم خوابوں میں کھویا رہتا ہے. جانے وہ کن سوچوں میں گم خوابوں میں کھویا رہتا ہے. میرا ہو کر بھی اس نے اب میرا ہونا چھوڑ دیا. ایک آنکھ سے آنسو بہتے ہیں ایک آنکھ نے رونا چھوڑ دیا. جہاں آگ رگوں میں بہتی ہے جہاں درد کے کانٹے اگتے ہیں. جہاں آگ رگوں میں بہتی ہے جہاں درد کے کانٹے اگتے ہیں. اب ایسی زمینوں پر ہم نے زخموں کو بونا چھوڑ دیا. اب ایسی زمینوں پر ہم نے زخموں کو بونا چھوڑ دیا. کبھی درد بھری آواز کا ہم سحر جگاتے تھے لیکن کبھی درد بھری آواز کا ہم سحر جگاتے تھے لیکن سرتال نے بجنا چھوڑ دیا. گیتوں نے ہونا چھوڑ دیا. سرتال نے بجنا چھوڑ دیا. گیتوں نے ہونا چھوڑ دیا. ایک آنکھ سے آنسو بہتے ہیں ایک آنکھ نے رونا چھوڑ دیا. شکریہ بہت. اب اس کے ساتھ ہی میں ایک ینگ جنریشن کی شاعرہ کو دعوت دیتی ہوں. ان کا نام ہے امانی محمود جو کہ ڈاکٹر جاوید محمود کی صاحبزادی ہیں اور وہ ویسے انگلش میں لکھتی ہیں لیکن آج ہمارے درمیان بھی اپنا چھوٹا سا مختصر سے کلام سنانے آ رہی ہیں. تو تالیوں کی گونج میں امانی محمود. Assalamu alaikum. Thank you Urdu International and specifically Arif Sadiq Uncle for inviting me to speak today. This poem is written in English. اب میں درخواست کروں گی ڈاکٹر شاہد ملک دیوانہ سے. ڈاکٹر شاہد ملک اردو انٹرنیشنل کی ٹیم کے ایک بہت سرگرم رکن ہیں جناب شاہد ملک دیوانہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد ملک دیوانہ صاحب. اور اب میں دعوت کلام دیتی ہوں ڈاکٹر جناب توقیر حسین کو. جناب توقیر حسین. حضرت کے تین اشعار. میں نے چاہا کہ بہار اب کے نہ جانے پائے. میں نے چاہا کہ بہار اب کے نہ جانے پائے. کاغذی پھول سجا رکھے ہیں گلدانوں میں. اور حاکم بخش کی پہچان جو کرنی ہو تو دیکھ.
हाकिम वक्त की पहचान जो करनी हो तो देख, कौन आज़ाद है और कौन है जिंदानों। और हिजरत के हवाले से शेर है कि बीवी बच्चे हैं यहाँ और बहन भाई वहाँ, बीवी बच्चे हैं यहाँ और बहन भाई वहाँ, बीवी बच्चे हैं यहाँ और बहन भाई वहाँ, बट गया हूँ मैं कई बार तरफदारों में। बीवी बच्चे हैं यहाँ और बहन भाई वहाँ, बट गया हूँ मैं कई बार तरफदारों में। और लाइटर नोट्स पे चंद अशार। जब धुआं सा कहीं से उठता है, कुछ न कुछ तो जरूर होता है, और जब भी खटपट हुई है आपस में, जब भी खटपट हुई है आपस में, सिर्फ मेरा कसूर होता है। मेरे दोस्त मुझसे क्या कहते हैं कि आप इस सही उम्र में आजते क्यों नहीं, तो उसका जवाब मैं उनको आज दिया तो एक ही शेर में कि डरते डरते भी जो पूछा किसी लड़की से कहीं, डरते डरते भी जो पूछा किसी लड़की से कहीं, वक्त के साथ वो औकात बता देती। डरते डरते भी जो पूछा किसी लड़की से कहीं, वक्त के साथ वो औकात बता देती थी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत कलाम देती हूँ जनाब मोहम्मद अली बुखारी साहब को। तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद अली बुखारी साहब। जी बुखारी साहब। महबूब के जिक्र के बगैर उर्दू शायरी मुकम्मल नहीं होती। और जॉन एलिया ने कहा था एक मुशायरे में कि मेरा महबूब इस हाल में बैठा है। अब मैं तो इतना खुशकिस्मत नहीं, मेरा महबूब जिस शहर जाना में है उसके दरवाजे पे बाबे फना लिखा है। तो एक अर्जी डाली है आपके साथ शेयर कर। तेरे महबूब का जब चेहरा है अनवर देखो, तेरे महबूब का जब चेहरा है अनवर देखूं, या नबी आपका जब चेहरा है अनवर देखूं, या नबी आपका जब चेहरा है अनवर देखूं, बाद उसके न कोई खौफ न मंजर देखूं, बाद उसके न कोई खौफ न मंजर देखूं, मेरी सांसों में बसे उसके तबस्सुम की महक, मेरी सांसों में बसे उसके तबस्सुम की महक, आखिरी सांस यही सीने के अंदर देखूं, आखिरी सांस यही सीने के अंदर देखूं, शीशाए दिल रख के मैं चूमूंगा ये आंखें अपनी, शीशाए दिल रख के मैं चूमूंगा ये आंखें अपनी, मैं जो कौसैन से उभरा हुआ सूर खावर देखूं, मैं जो कौसैन से उभरा हुआ खावर देखूं, आखिरी एक किसी लम्हे जामे जाना, आखिरी एक किसी लम्हे जामे जाना, मेरे महबूब तेरा हाथ मैं सर पर देखूं, मेरे महबूब तेरा हाथ मैं सर पर देखूं। और इस असली का आखिरी शेर, अब मदीने में मिले जाके शहादत का मजा, अब मदीने में मिले जाके शहादत का मजा,
کفن میں لپٹا مواجہ سے گزر کر دیکھوں، کفن میں لپٹا مواجہ سے گزر کر دیکھوں. ہم روحا کے لہجے میں تھوڑا سا منقبت. گھر میں اہل بیت کا اپنی ذکر گھر میں اہل بیت کا اپنی بیان رکھ لیجئے. گھر میں اہل بیت کا اپنے بیان رکھ لیجئے. برکتوں کا یہ جہاں ہے بے گمان رکھ لیجئے. برکتوں کا یہ جہاں ہے بے گمان رکھ لیجئے. نیل سے تا کاشغر سب درد ہی مٹ جائیں گے. نیل سے تا کاشغر سب درد ہی مٹ جائیں گے. بس چادر تطہیر کا ایک سائبان رکھ لیجئے. بس چادر تطہیر کا ایک سائبان رکھ لیجئے. مرحب و عنتر بھی سارے بے نشان ہو جائیں گے. مرحب و عنتر بھی سارے بے نشان ہو جائیں گے. بس نشان حیدری اپنا نشان رکھ لیجئے. مرحب و عنتر بھی سارے بے نشان ہو جائیں گے. بس نشان حیدری اپنا نشان رکھ لیجئے. اور آخری ہے صراط جاں سے آگے ہے عرفی صاحب ہے صراط جاں سے آگے مرتضائی پہ سوال. ہے صراط جاں سے آگے مرتضائی پہ سوال. بغض آل مصطفیٰ کچھ تو دھیان رکھ لیجئے. بغض آل مصطفیٰ کچھ تو. آپ کشمیر کے حوالے سے جلدی سے میں اجازت نہیں منظور ہے. پھول تیرے کھیت میں اے زعفران باقی نہیں. پھول تیرے کھیت میں اے زعفران باقی نہیں. جھیلے ڈھل میں کشتیوں کے بادباں باقی نہیں. جھیلیں ڈھل میں کشتیوں کے بادباں باقی نہیں. مدتوں سے اب میری اس شال پہ کشمیر کی مدتوں سے اب میری اس شال پہ کشمیر کی نقش ہے سیاد کا. اور نقش جاں باقی نہیں. نقش ہے سیاد کا اور نقش جاں باقی نہیں. شکریہ محمد علی صاحب. اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کا لائیو براڈ کاسٹ فیس بک پر اردو انٹرنیشنل کے ویب سائٹ پہ ہو رہے ہیں. اشرف شاد کے لنک پہ بھی آپ اپنے لوگوں کو کہیں بھی بھیج سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کیا ہو رہا ہے پروگرام تو یہ لنکس وہاں پہ ہیں. اشرف شاد کی لنک ہے اور فیس بک کی ویب سائٹ پہ URL کی لنک اور یاسمین شیخ کے لنک پہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں اب اپنی ساتھی ہما مرزا کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. ہما مرزا. بہت شکریہ یاسمین. ایک سادہ غزل پیش خدمت ہے. اجازت. تم چلے آؤ گے ایک روز گماں ہوتا ہے. تم چلے آؤ گے ایک روز گماں ہوتا ہے. کاش ہو جائے مگر ایسا کہاں ہوتا ہے. تم چلے آؤ گے ایک روز گماں ہوتا ہے. کاش ہو جائے مگر ایسا کہاں ہوتا ہے. اور جذبہ عشق تو اظہار کا محتاج نہیں. جذبہ عشق تو اظہار کا محتاج نہیں. دل کا ہر راز نگاہوں سے عیاں ہوتا ہے. اور مہکی مہکی سی فضا موسم گل جوش میں ہے. مہکی مہکی سی فضا موسم گل جوش میں ہے. تیرے قربت میں ہنسی اور سما ہوتا ہے. اور ہم تو ہنستے ہی رہے تم نہ سمجھ پائے مگر. ہم تو ہنستے ہی رہے تم نہ سمجھ پائے مگر. مسکراہٹ میں بھی ایک درد نہاں ہوتا ہے. مسکراہٹ میں بھی ایک درد نہاں ہوتا ہے.
اور شعر ہے لمحہ وصل میں بے چین کرے فکر فراق لمحہ وصل میں بے چین کرے فکر فراق بے قراری ہے وہاں پیار جہاں ہوتا ہے بے قراری ہے وہاں پیار جہاں ہوتا ہے اور بے خطر اور نڈر عشق و جذبہ ہے کہ جو بے خطر اور نڈر عشق و جذبہ ہے کہ جو غم کی آغوش میں پل کر ہی جمع ہوتا ہے جس ڈگر میں بھی تیرا نقش قدم مل جائے جس ڈگر میں بھی تیرا نقش قدم مل جائے قافلہ دل کا اسی سمت رواں ہوتا ہے اور آخری شعر ہے نہ دعا کام کرے نہ ہی دوا راس آئے نہ دعا کام کرے نہ ہی دوا راس آئے عشق جب دل میں پلے چین کہاں ہوتا ہے اور تم چلے آؤ گے ایک روز گماں ہوتا ہے کاش ہو جائے مگر ایسا بہت شکریہ اب مشاعرے کو آگے بڑھانے مطلب ایسا کہاں ہوتا تم چلے آؤ گے ایک روز گماں ہوتا ہے تم چلے آؤ گے ایک روز گماں ہوتا ہے کاش ہو جائے مگر ایسا کہاں ہوتا ہے اب مشاعرے کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ شکریہ واجب ہیں جو ادا کرنا ضروری ہیں سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا جو ہمارے اس مشاعرے میں ہمیشہ کی طرح آج بھی تشریف لائے ہیں اور آپ لوگوں کا تعاون اور ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے اور ہم سال بہ سال کامیابی سے مشاعرے منعقد کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں شکریہ ہمارے اسپانسرز کا جنہیں ہم فرینڈز آف اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا کہتے ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا مشاعرہ اسپانسر کیا ہے ان میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں فرسٹ چوائس بلڈر کے جناب سراج صاحب جناب ڈاکٹر اکرم حسن جناب ڈاکٹر شوکت جاوید جناب ندیم شیخ جناب ڈاکٹر شبیر حیدر جناب ڈاکٹر امان اللہ جناب بشیر ملک MIC لائز کے جناب اقبال چودھری اور جورس آسٹریلیا لائز کے جناب اعجاز خان آپ سب کا انتہائی شکریہ میں پاکستان ایسوسی ایشن آف آسٹریلیا کی صدر جناب عباس رانا اور ان کی ٹیم کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا سے تعاون کرتے ہوئے اس کے پروگراموں میں بھرپور شرکت کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اب مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتی ہوں اپنی ساتھی شاعرہ تہمینہ راؤ کو تہمینہ کا گزشتہ سال ایک شعری مجموعہ شائع ہو چکا ہے جس کا نام ہے مجھے یاد کرنا اور پچھلے سال شائع ہوا ہے تہمینہ اور تشریف لاتی ہیں تہمینہ راؤ صاحب صدر اور تمام احباب کی اجازت سے ایک غزل پیش کروں گی وقت کیونکہ کم ہے اس لیے اختصار سے کام لوں گی ایک غزل کے چند اشعار ہیں جب بھی آنگن میں تیرے چاند نکلتا ہوگا جب بھی آنگن میں تیرے چاند نکلتا ہوگا میرے بارے میں کبھی تو نے بھی سوچا ہوگا جب بھی آنگن میں تیرے چاند نکلتا ہوگا میرے بارے میں کبھی تو نے بھی سوچا ہوگا مشورہ ہے کسی ایک سے مخلص رہنا مشورہ ہے کسی ایک سے مخلص رہنا جانے والے یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا مشورہ ہے کسی ایک سے مخلص رہنا جانے والے یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اس نے پھولوں کی نمائش میں کہاں جانا ہے اس نے پھولوں کی نمائش میں کہاں جانا ہے مسکراتے ہوئے جس نے تجھے دیکھا بہت اچھا ہے بہت اچھا اس نے پھولوں کی نمائش میں کہاں جانا ہے مسکراتے ہوئے جس نے تجھے دیکھا مدتوں بعد گزرنا ہے تیرے گاؤں سے مدتوں بعد گزرنا ہے تیرے گاؤں سے مدتوں بعد کسی بات پہ رونا ہوگا مدتوں بعد گزرنا ہے تیرے گاؤں سے مدتوں بعد کسی بات پہ رونا ہوگا اور یہ کہ میری زلفوں کو بکھرنے سے بچا لے ورنہ
मेरी जुल्फों को बिखरने से बचा ले वरना देख ऐ शख्स तुझे सारा बिखरना होगा। अरे वाह वाह वाह। मेरी जुल्फों को बिखरने से बचा ले वरना देख ऐ शख्स तुझे सारा बिखरना होगा। और आखिर में मुमताज है, तुझको तहमीना ये एक बात समझना होगी, तुझको तहमीना ये एक बात समझना होगी, इश्क करना है तो एक रोज बिछड़ना होगा। बहुत शुक्रिया तहमीना। अब मैं दावत दूंगी रेखा राजवंशी को। रेखा इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी की फाउंडर हैं और एक सिडनी की लीडिंग पोइट है। इनकी 6 किताबें शाये हो चुकी हैं। तशरीफ लाती हैं रेखा राजवंशी। जनाब मेहमान खुसूसी और ख़वातीन हज़रात, आप सबको आदाब अर्ज़। मेरी एक छोटी सी कोशिश है इस गज़ल में, मुट्ठी भर चांदनी जो मेरी गज़ल की एक किताब छपी थी उसमें से। अब किसी दिल में मोहब्बत न रही, अब किसी दिल में मोहब्बत न रही, पहले जैसी वो इबादत न रही। अब किसी दिल में मोहब्बत न रही, पहले जैसी वो इबादत न रही। करते आए थे वफा के वादे, करते आए थे वफा के वादे, उनमें भी आज वो शिद्दत न रही, उनमें भी आज वो शिद्दत न रही। अब दुआओं में असर क्यों होगा, अब दुआओं में असर क्यों होगा, मेरे मौला वो शहादत न रही। हश्र जो देखा दीवानेपन का, हश्र जो देखा दीवानेपन का, कि मुझे भी कोई चाहत न रही। हश्र जो देखा दीवानेपन का, कि मुझे भी कोई चाहत न रही। वो जो मसरूफ हुए भूल गए, वो जो मसरूफ हुए भूल गए, अब हमें भी तो शिकायत ना रही। वो जो मसरूफ हुए भूल गए, अब हमें भी तो शिकायत न रही। टूट के दिल तोड़ के दिल, तोड़ के दिल वो हंसे जाते हैं, तोड़ के दिल वो हंसे जाते हैं। आशिकी में भी शराफत न रही। तोड़ के दिल वो हंसे जाते हैं, आशिकी में भी शराफत न रही। ये थी रेखा राजवंशी। अब मैं दावत कलाम दूंगी अपनी एक बहुत एक्टिव हमारी उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया की मेंबर, तो वैसे तो वो साइंटिस्ट है लेकिन बड़ी खूबसूरत गज़ल कहती हैं, और डॉक्टर यास्मीन जैदी। निखत उनका तखल्लुस है, तो मैं इनका आपको बता दूं क्योंकि वो नाम से मुख्तलिफ है, तो उनको है कि पहले मेंशन कर दो कि निखत मेरा तखल्लुस है। तो तशरीफ लाती हैं डॉक्टर यास्मीन जैदी। मेरे साथ हमेशा मसला ये होता है कि मैं क्या लिखूं क्या सुनाऊं, तो उसी पे एक गज़ल पेश खिदमत है और शायद साहब की इजाज़त से। बेहाल दिल का हाल करूं तो गज़ल कहूं, बेहाल दिल का हाल करूं तो गज़ल कहूं, जीने का फिर मलाल करूं तो गज़ल कहूं, जीने का फिर मलाल करूं तो गज़ल कहूं। दिल तो मिसाले संग है, दिल तो मिसाले संग है, टूटेगा क्या भला, दिल तो मिसाले संग है, टूटेगा क्या भला। खस्ता जिगर का हाल करूं तो गज़ल कहूं, खस्ता जिगर का हाल करूं तो गज़ल कहूं। हर रंग 4 रोज है, रानाई 4 रोज, हर रंग 4 रोज है, रानाई 4 रोज। जो हुस्न लाजवाल करूं तो गज़ल कहूं, जो हुस्न लाजवाल करूं तो गज़ल कहूं। और शेर अर्ज़ है लुत्फ
इस म्याना रवि में भला कहाँ, है लुत्फ इस म्याना रवि में भला कहाँ, कुछ अम्रे बाकमाल करूँ तो गजल कहूँ, है लुत्फ इस म्याना रवि में भला कहाँ, कुछ अम्रे बाकमाल करूँ तो गजल कहूँ। मौसम न सर्द गर्म न तूफान का जोर है, मौसम न सर्द गर्म न तूफान का जोर है, अब खुद ही कुछ बवाल करूँ तो गजल कहूँ, अब खुद ही कुछ बवाल करूँ तो गजल कहूँ। मुद्दत हुई है दोस्त से शिकवा किए हुए, मुद्दत हुई है दोस्त से शिकवा किए हुए, अब उससे कुछ सवाल करूँ तो गजल कहूँ, अब उससे कुछ सवाल करूँ तो गजल कहूँ। और मक्तब है इस जहाँ में अच्छे सुखनवर हजार हाँ, है इस जहाँ में अच्छे सुखनवर हजार हाँ, निखत को बेमिसाल करूँ तो गजल कहूँ, निखत को बेमिसाल करूँ तो गजल कहूँ, बेहाल दिल का हाल करूँ तो गजल कहूँ, और जीने का फिर मलाल करूँ तो गजल कहूँ। बहुत शुक्रिया यास्मीन। क्या कहने शुजा यहाँ मौजूद नहीं है मेरे ख्याल में, और सबा शादी के लिए हैं, तो अब मैं अपने अगले शायर को दावत दूंगी जो यास्मीन ही के शरीके हयात हैं और हमारे उर्दू इंटरनेशनल के बहुत सरगर्म रुकन हैं, बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब फरोख ज़ैदी। शुक्रिया जनाब सद की इजाज़त से गज़ल की चंद शाह। दिल के अंदर एक ज़रा सी बेकली है आज भी, दिल के अंदर एक ज़रा सी बेकली है आज भी, जो मेरे अफकार में रस घोलती है आज भी। दिल के अंदर एक ज़रा सी बेकली है आज भी, जो मेरे अफकार में रस घोलती है आज भी। यूं तो वो दीवार बन के आ गया है दरमियाँ, यूं तो वो दीवार बन के आ गया है दरमियाँ, मेरी अपने आप से कुछ दोस्ती है आज भी। यूं तो वो दीवार बन के आ गया है दरमियाँ, मेरी अपने आप से कुछ दोस्ती है आज भी। और शेर अर्ज़ है कि पत्थरों पे चल के सबने पाँव जख्मी कर लिए, पत्थरों पे चल के सबने पाँव जख्मी कर लिए, जबकि उसके दर का रास्ता मखमली है आज भी। पत्थरों पे चल के सबने पाँव जख्मी कर लिए, जबकि उसके दर का रास्ता मखमली है आज भी। और रुख हवाओं का बदलना जानते हैं लोग जो, रुख हवाओं का बदलना जानते हैं लोग जो, हर दिए में बस उन्हीं के रोशनी है आज भी। रुख हवाओं का बदलना जानते हैं लोग जो, हर दिए में बस उन्हीं के रोशनी है आज भी। और जिन सवालों का नहीं होता कोई मुस्बत जवाब, जिन सवालों का नहीं होता कोई मुस्बत जवाब, उन सवालों से उलझता आदमी है आज भी। जिन सवालों का नहीं होता कोई मुस्बत जवाब, उन सवालों का नहीं होता कोई मुस्बत जवाब, उन सवालों से उलझता आदमी है आज भी। क्या शेर सुना रहे हैं आप, वाह वाह, अच्छी शायरी, वाह। और जिसके चलते मैंने ढूंढे थे कई रास्ते नए, जिसके चलते मैंने ढूंढे थे कई रास्ते नए, ढूंढती मुझको वही आवारगी है आज भी। जिसके चलते मैंने ढूंढे थे कई रास्ते नए, ढूंढती मुझको वही आवारगी है आज भी। और मख्तार है कि कितने डूबे कितने उभरे क्या खबर इनको फरोग, कितने डूबे कितने उभरे क्या खबर इनको फरोग, बह रही चुपचाप यूं ही हर नदी है आज भी। कितने डूबे कितने उभरे क्या खबर इनको फरोग, बह रही चुपचाप यूं ही हर नदी है आज भी। दिल के अंदर एक जरा सी बेकली है आज भी, जो मेरे अफकार में रस घोलती है आज भी, जो मेरे अफकार में बहुत शुक्रिया फरोख। अब मैं दावत कलाम दूंगी अपनी हमारी उर्दू इंटरनेशनल की फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं ये, और
ان کی بھی ایک کتاب شائع ہو چکی ہے تنہائی کے مقاد میں. فرحت اقبال جو کہ ان کی بھی اردو میں ان کی بہت سی خدمات ہیں تو تشریف لاتی ہیں غزل پیش کرنے. فرحت اقبال. السلام علیکم. آپ کی اجازت سے فسانہ یا کہانی چاہتا ہے، فسانہ یا کہانی چاہتا ہے، قلم تو بس روانی چاہتا ہے. فسانہ یا کہانی چاہتا ہے، قلم تو بس روانی چاہتا ہے، اور نگاہوں کے وسیلے سے میرا دل، نگاہوں کے وسیلے سے میرا دل کچھ اپنی ترجمانی چاہتا ہے. نگاہوں کے وسیلے سے میرا دل کچھ اپنی ترجمانی چاہتا ہے. اور شعر ہے کہ بھڑک اٹھتا ہے جب بھی شعلہ غم، بھڑک اٹھتا ہے جب بھی شعلہ غم، میری آنکھوں کا پانی چاہتا ہے. بھڑک اٹھتا ہے جب بھی شعلہ غم، میری آنکھوں کا پانی چاہتا ہے. اور ہمیں منظور اس کی حکمرانی، ہمیں منظور اس کی حکمرانی، اگر وہ حکمرانی چاہتا ہے. حکمرانی اگر وہ حکمرانی چاہتا ہے، ہمیں منظور اس کی حکمرانی، اگر وہ حکمرانی چاہتا ہے. اور ایک مختار ظفر کہ میرا دل اور کیا چاہے گا فرحت، میرا دل اور کیا چاہے، میرا دل اور کیا چاہے گا فرحت، بس اس کی مہربانی چاہتا ہے. میرا دل اور کیا چاہے گا فرحت، تمہاری مہربانی چاہتا ہے. اور شعر سے جو بھول رہی تھی کہ کسی کے عشق میں مر جانے والا، کسی کے عشق میں مر جانے والا حیات جاویدانی چاہتا ہے. کسی کے عشق میں مر جانے والا حیات جاویدانی چاہتا ہے. اور میرا دل اور کیا چاہے گا فرحت، تمہاری مہربانی چاہتا ہے. فسانہ یا کہانی چاہتا ہے، قلم تو بس روانی چاہتا ہے. بہت شکریہ فرحت. اب میری اگلی مہمان ہے ہماری اردو ادب کی بہت محترم ہستی. انہوں نے اردو ادب کے فروغ کے لیے بے حد کام کیا ہے اور پچھلے 30-35 سال سے ان کی مسلسل کاوشیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی رہتی ہیں. وہ تشریف لاتی ہیں محترمہ کنیز فاطمہ کرن. میں نے ایک تازہ نظم لکھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو تھوڑی سی نصیحت کرنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے. اور ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں 40 سال سے اس ملک میں ہوں اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں بڑی انسانیت ہے، یعنی بڑا احساس ہے، بڑی انسانیت ہے، شاید جو ہمارے ملکوں میں ہے بھی نہیں. بہار شعر سنیے. بہار دیدہ ہوں برگو شجر کی بات سنو، بہار دیدہ ہوں برگو شجر کی بات سنو، خزاں رسیدہ ہوں زخم جگر کی بات سنو، خزاں رسیدہ ہوں زخم جگر کی بات سنو. ملیں گے لوگ جو ہیں زندگی میں غم سے نڈھال، ملیں گے لوگ جو ہیں زندگی میں غم سے نڈھال، نہیں علاج جو ممکن ٹھہر کے بات سنو، نہیں علاج جو ممکن ٹھہر کے بات سنو. اور یہاں بھی روز قیامت، یہاں بھی روز جزا،
यहाँ भी रोज़ क़यामत, यहाँ भी रोज़ जज़ा, जहाँ में नेकी बदी के समर की बात सुनो, जहाँ में नेकी बदी के समर की बात सुनो, और नहीं है खारों से गो बाग जिंदगी में फरार, नहीं है खारों से गो बाग जिंदगी में फरार, दिए हयात ने क्या क्या समर की बात सुनो, दिए हयात ने क्या क्या समर की बात सुनो, और है नाज़े हुस्नो जवानी तो रब का शुक्र करो, है नाज़े हुस्नो जवानी तो रब का शुक्र करो, जो कम नसीब हैं उनकी सब्र से बात सुनो, जो कम नसीब हैं उनकी सब्र से बात सुनो। और आखिरी शेर है कि रहे हयात में मिलते रहेंगे मद्दो जज़र, रहे हयात में मिलते रहेंगे मद्दो जज़र, शबे सियाह में रोशन सहर की बात सुनो, शबे सियाह में रोशन सहर की बात सुनो, और बहार दीदा हूँ बरगो शजर की बात सुनो, खिज़ां रसीदा हूँ ज़ख्मे जिगर की बात सुनो। बहुत शुक्रिया मुज़ाफ़र। अब मैं दावत कलाम दूंगी एक हस्ती को जिनसे आप सब वाकिफ़ हैं, बेहद हमारे उर्दू इंटरनेशनल के हम उनके हमेशा तावन के और उनकी सरपरस्ती के हम तलबगार रहते हैं। बहुत ज़्यादा उर्दू की सरपरस्ती और रहनुमाई में हमने उनकी सरपरस्ती में प्रोग्राम किए हैं। मुसलसल वो उर्दू की खिदमत बहुत सालों से करते चले आ रहे हैं, इस तरह खैर 25-30 सालों से। तो और वो सबसे बड़ी उनकी बात ये है कि वो लोग हमसे आते हैं और हर मीटिंग अटेंड करते हैं, और चाहे जितनी मर्जी देर हो जाए, फिर वो आखिरी बंदा होगा जो कहेंगे कि देर हो रही है। माशाल्लाह हमेशा हम सब यहाँ से कह देंगे मगर वो नहीं कहते। तो उनकी डेडिकेशन वाकई काबिल तहसीन है। तशरीफ लाते हैं डॉक्टर शबीर। अमन पे ये 3 शेर हैं कि धागा उलझे तो एक उलझन सी बन जाती है, धागा उलझे तो एक उलझन सी बन जाती है, बात बिना सोचे हो तो एक गम सी बन जाती है। धागे को लिपटाए रखें, बातों को सिमटाए रखें, धागे को लिपटाए रखें, बातों को सिमटाए रखें, वरना अमन की नगरी भी एक रांसी बन जाती है। कुछ हालात निभाने की काविश में अक्सर देखा है, बीवी शौहर और शौहर एक जांसी बन जाती है। दो और शेर है कि जो नफरतों से मोहब्बत उछाल लेते हैं, वो अमन चैन की दुनिया संभाल लेते हैं। किसी के दर्द में शिरकत का मोजज़ा ये है, गमों के बोझ से उसको निकाल देता है। 2-3 और शेर हैं कि निचट गई कई रातें सहर के शौक में यूं, निचट गई कई रातें सहर के शौक में यूं, टपक के आएगा वो लम्हाए विसाल कभी। निचट गई कई रातें सहर के शौक में यूं, टपक के आएगा वो लम्हाए विसाल कभी, सवादे जुल्म के
ہر صبر کے جواب میں صبر، صدائے درد سے ابھرے گا اندمال کبھی۔ ایک غزل کے کچھ شعر ہیں۔ خرد کی دھوپ میں ملتا نہیں سایہ ہما کو، خرد کی دھوپ میں ملتا نہیں سایہ ہما کو، رفو کرتا نہیں لالا کبھی چاکے کبا کو، رفو کرتا نہیں لالا کبھی چاکے کبا کو۔ خلاصہ زندگی کا بس یہی ہے سن سکو تو، خلاصہ زندگی کا بس یہی ہے سن سکو تو، بہاروں میں خزاں کی بھی خبر دے دو صبا کو۔ اور نکھر آئے یہ دنیا امن کے ساغر کو پی کر، نکھر آئے یہ دنیا امن کے ساغر کو پی کر، جو رکھے باندھ کر انسان خود اپنی انا کو، جو رکھے باندھ کر انسان خود اپنی انا کو، اٹھا کر حسرتوں کے خواب اکثر خام خواہی، اٹھا کر حسرتوں کے